عن سهل بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان العبد لیعمل عمل اہل الجنۃ ومن اہل النار وانه لیعمل اہل النار ومن اہل الجنہ وانما الاعمال بالخواتیم۔ سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک بندہ جہنمی سے کام کرتا رہتا ہے، ایک بندہ جو ہے ایسے کام کرتا رہتا ہے جس کو جہنم میں لے جانے والے، لیکن اصل میں وہ جنتی ہوتا ہے اینڈ میں۔ اس طرح ایک شخص جو ہے جہنمی سے کام کرتا رہتا ہے، لوگ سمجھتے ہیں کہ جہنم میں جائے گا، ایسے کام کر رہا ہے، لیکن اس کو توبہ کی نصیب ہوتی ہے، توبہ کی توفیق ہوتی ہے، نیک اعمال اختیار کرتا ہے، پھر اہل جنت میں ہو جاتا ہے۔ وہ اعمال کا خاتمہ، اعمال کا دار و مدار اس پر ہے کہ خاتمہ کس حال میں ہو رہا ہے، اعمال کا دار و مدار اس پر ہے کہ تمہارا خاتمہ کس حال میں ہو رہا ہے۔ تو ایک باب جو ہے جو مشکات کے لکھنے والے، جمع کرنے والے محدث نے، کتاب الایمان ایک باب ہے، پھر یہ جو باب ہے یہ ایمان بالقدر، تقدیر کے بارے میں، ایمان کے بارے میں ایک الگ باب 45 حدیث میں جمع کی، تو 45 حدیث پیش سے 4-5 حدیثیں آپ کو سناتا ہوں۔ تو سب سے اہم حدیث یہ نلین رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما منکم من احد الا وقد كتب مقعده من النار او مقعده من الجنہ۔ وقال یا رسول اللہ الا نتوکل علی کتابنا وندع العمل؟ قال بل اعملوا كل ميسر لما خلق وان كان من اهل السعادة فسييسر له عمل اهل السعادة وان كان من اهل الشقاوة فسييسر له عمل اهل الشقاوة ثم تلا من آتى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسر باليسرى ومن بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسر بالعسرى۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تم میں سے کوئی شخص ایسا نہیں ہے کہ جس کا ٹھکانہ جنت یا جہنم نہ لکھا گیا ہو۔ تم میں سے کوئی آدمی ایسا نہیں، ہر ایک کا ٹھکانہ لکھا جا چکا ہے آلریڈی۔ تو پھر بولے اللہ کے رسول کیا مسئلہ ختم ہو گیا، ہم اپنی تقدیر بھرس کر بیٹھ جائیں گے، ہم لوگ تقدیر بھرس کر عمل چھوڑ دیں گے؟ تو کہا نہیں ایسا نہیں، ایسا مت کرو، تم عمل کیے جاؤ۔ ہر آدمی کو وہی اعمال کی توفیق ہوتی ہے جس کے لیے وہ پیدا کیا گیا۔ اگر وہ اہل سعادت میں سے ہے تو اس کو ایمان کی اعمال صالح کی توفیق ہوتی ہے، اس کے لیے آسان بنا دیا جاتا ہے۔ اگر وہ اہل شقاوت میں سے ہے، اہل جہنم میں سے ہے، تو اسے برے اعمال کی جو ہے اس کو آسان بنا دیے جاتے ہیں۔ تو پھر اس کے بعد سورۃ اللیل کی آیت ہے وہ وَمَا مَنْ آتا، اللہ کے راہ میں دیا، وَاتَّقَى، تمام گناہوں سے بچا، وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى، اور تصدیق کی، ایمان کی، فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى، ہم اس کے لیے آسانی کا راستہ مہیا کر دیتے ہیں، جنت کو جانے کا۔ وَمَا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى، جس نے بخل کیا، ہدایت سے بے پرواہی کی اور سچی بات کی تکذیب کی، یعنی ایمان کی تکذیب کی، فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى، اس کے لیے جہنم میں جانا آسان کر دیتے ہیں ہم۔ عن علی رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا یؤمن عبد حتی یؤمن بأربع، یؤمن بأربع، ان یشهد لا الہ الا اللہ وانی رسول اللہ بعثنی بالحق ویؤمن بالموت والبعث الموت ویؤمن بالقدر۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کوئی شخص ایماندار نہیں ہو سکتا ہے کہ 4 باتوں پر ایمان لائے۔ پہلی اس بات پر کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، وہی اکیلا معبود ہے۔ پھر مجھے اللہ نے حق کے ساتھ بھیجا ہے، مجھ پر ایمان رکھے، اللہ نے مجھے حق کے ساتھ بھیجا ہے، نبی بنا کر بھیجا ہے، یہ ایمان رکھے۔ تیسرا ہے کہ مرنا حق ہے، مرنے کے بعد جو ہے دوبارہ زندگی ہونے والی وہ حق ہے، اس پر ایمان رکھے۔ پھر تقدیر پر ایمان رکھے۔ عن انس رضی اللہ تعالی عنہ قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یکثر اللہم یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک۔ قلت یا رسول اللہ آمنا بک وبما جئت لا تخاف علینا؟ قال نعم ان قلوب
بین اسبین من اصابع اللہ یقلبہ کیف یشاء. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ جو آپ کے خادم خاص تھے اللہ کے رسول کی، کہتے کہ اللہ کے رسول اکثر دعا پڑھتے ہیں، اے دلوں کے پلٹنے والے، میں اللہ سے دلوں کے پلٹنے، اللہ ہے نا، اے دلوں کے پلٹنے والے میرے دل کو تو تیرے دین پر قائم رکھ، ثبت قلبی علی دینک، میرے دل کو تیرے دین پر قائم رکھ. اللہ کے رسول ویسے دعا کرتے رہتے ہیں، کیا ہے تو کہ ہم نہ سکھانے والے تو بولتے ہوئے اللہ کے رسول کیا ہمارے بارے میں ڈرتے ہیں آپ؟ ہاں بولے ہمارے بارے میں ڈرتے، بالکل. انسانوں کے دل اللہ کی 2 انگلیوں کے درمیان ہے، تو اللہ کی انگلیاں وغیرہ سب متشابہات کیسے ہیں، اس کی بحث میں جانا نہیں ہم لوگوں کو. اللہ کی 2 انگلیوں کے درمیان اللہ جیسا چاہے تمہارے دلوں کو پھر دیتا ہے. تو تقدیر کا مسئلہ عقل سے سمجھنے کا نہیں ہے. پہلی بات یہ اللہ کا علم ہے. تقدیر کا جو مسئلہ ہے وہ اللہ میں رکھنے والا ہے. اللہ تعالیٰ نے پہلے قلم پیدا کیا اور کہا کہ لکھ. کیا لکھوں؟ جو کچھ ہوا ہے سب لکھ دیں، تو سب ایک بار لکھا جا چکا. تو انسان جو ہے اس دنیا کے اندر آزمائش کے لیے پیدا کیا گیا. آزمائش کے لیے کچھ اختیار چاہیے کہ نہیں؟ امتحان ہے تمہارا تو کچھ اختیار دینا چاہیے کہ نہیں؟ ختم ہوا بند کو ایگزام دے بغیر کیسا ہو، تم کو پیپر دینا، تم کو یہ دینا، سب مٹیریل دینا جب امتحان ہوتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا کے اندر انسان کو آزمائش کے لیے پیدا کیا ہے. کچھ اختیار اس کو دیا ہے، اختیار کامل اختیار نہیں، مکمل اختیار نہیں، محدود اختیار دیا ہے. اسی اختیار میں تمہاری آزمائش ہو رہی ہے. تو یہ تقدیر کے بارے میں ایسی بڑی بڑی بحثیں شروع ہو گئی. بعد میں صحابہ کے درمیان نہیں بھی، اس کے بعد کے لوگ الٹی بات، انسان مختار ہے کہ مجبور ہے. تو فرقے بن گیا بس. انسان کیا نہیں کر سکتا، جو چاہے کر سکتا ہے. وہ کیا بھلے آدمی کیا لال بیٹھے ہیں، کیا انسان تو جو چاہے کر سکتا ہے، فلاں کر سکتا ہے. الٹے الٹے انسان کو مختار کل بنانے والے. اس میں انسان کیا نہیں جی مجبور ہے بس. انسان کیا نہیں مجبور ہے بس. یہ ایک دوسرا فرقہ. تو ایک جو ہے ایک فرقہ کیا ہو گیا، قدریہ ہو گیا، ایک جبریہ ہو گیا. 2 فرقے بن گیا بس. قدریہ فرقہ کیا بولتا ہے انسان جو چاہے کر سکتا ہے. کیا نہیں کر سکتے بھلے آدمی، ایسا کیا کیوں بیٹے بے ہمت ہو کے چلو انسان کیا نہیں کر سکتا. ایک نہیں صاحب کیا نہیں، انسان مجبور ہے جی، انسان مجبور ہے جی. دونوں بھی غلط، دونوں بھی انتہا پسند ہے. اور تقدیر کے پاس کچھ لوگ آئے، ذرا تقدیر کا مسئلہ ذرا سمجھاؤ. بولے نہیں سمجھ سکتے، یہ بڑا جنگل ہے، تم نکلے گے تو بھٹک جاؤ گے. تم بحث کرنے کی بات نہیں ہے. کیا ذرا بہت بڑے صاحب علم ہے سمجھو، تو ایک سمندر ہے، پیر رکھو گے تو تم ڈوب جاؤ گے. دراصل اس نے کیا کہ انسان مجبور ہے کہ مختار ہے. پوچھا انسان مجبور ہے کہ مختار ہے. اچھا پھر ایک پیر اٹھا، بولے اٹھا اور ایک اٹھا، نہیں اٹھا. ہاں اتنا مجبور ہے، اتنا مختار ہے. اتنا تو مجبور ہے، اتنا تو مختار ہے. تو انسان کو اللہ نے محدود اختیار دیا ہے. اسی اختیار میں اس کی آزمائش ہو رہی ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا علم کامل ہے. تو اگر اس کو علم نہیں، اب دیکھو ایک آپ اسکول میں رہتے ہیں، بہت سارے بچے رہتے ہیں، تو پھر ہوتا ہے بچے کو پڑھتا نہیں، کیا نہیں، دھڑ ہے، وہ تو بچے کیا کریں گے. اب انہیں استاد بولا کر فیل ہو کر بچہ کو، تمہیں بولے تھے فیل ہوگا، آپ جا پڑھتا استاد کو، تمہیں بولے کر میں فیل ہوا جی کر بولتا کیا بولو. تو ایک بچے کے بارے میں ہے، ایک استاد ہے، سال بھر دیکھتے رہتا ہے، پڑھتا نہیں، کیا نہیں، یہ وہ سب اس کے صلاحیتیں نہیں، کیا نہیں، تو فیل ہوتا ہے. دیکھ بار بول اب فیل ہوا، اب جا استاد تنگ پڑتا ہے، تم بولو کہ میں فیل ہوا جی کہتا کیا. سوچو نہیں، اس کی ذمہ داری استاد کو آتی کیا نہیں آتی. تو ویسے یہاں بھی جو ہے اللہ کی ذمہ داری نہیں ہوتی. اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے کہ کون کیا کرنے والا ہے. تمہارا کوئی ایسا نہیں اس کا ٹھکانہ جنت میں کیا گیا ہو. تم کو اللہ تعالیٰ جو ہے، اللہ تعالیٰ کو آگے کیا ہونے والا سب معلوم ہے. کچھ لوگ ایسے پیدا ہوئے اللہ کو معلوم نہیں ہے، اب ہمیں کرے بعد معلوم ہوتا ہے. الامر مستانفن، ہمیں سب کرے بعد جب اللہ کو معلوم ہونے والا ہو. سب کو اکلا بیٹھا تھا معبد جوہینی، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ تھے. اچھو گئے تھے وہاں سے ایک آدمی ایسا ایسا بولے، اتنا غصے میں آ گیا انہیں، یہ مجوس ہے، یہ مر گیا تو اس کی نماز پڑھی جائے گی، اس کو مسلمان نہیں دفنایا جائے گا. معلوم یہ بولے. تو تقدیر جو اللہ نے لکھا ہے اس کو مان لینا، چوں چرا کرنا نہیں. سمجھا؟ تو جو اللہ لکھ چکا ہے وہی پیش آئے گا. اب کیا لکھا ہے تمہیں معلوم ہے، سچ بولو، دوسری بات کیا نہیں معلوم نہیں ہم. بس چلو ہم صحیح راستہ اختیار کرو. تم نے کتنا اختیار دیا اللہ تعالیٰ، بولو. تم نے سمجھ دیا ہے، اختیار دیا ہے
تم جو ہے حق کو باطل میں تمیز کر سکتے ہو، سچ جھوٹ میں تمیز کر سکتے ہو، تو حق کو اختیار کرو اور ارادے سے اس پر عمل کرو، بس یہ راستہ ہے جنت کو جانے کا راستہ کیا ہے۔ اور حدیث میں آتا ہے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ عبداللہ بن فرماتے ہیں کہ جو ہے اللہ تعالیٰ جو ہے انسان کے نطفے سے پیدا ہوا، نطفہ تھا، 40 دن نطفہ تھا، 40 دن علقہ تھا، 40 دن مضغہ تھا، 40 دن، پھر فرشتے کو جاؤ لکھو، فرشتے کو جاؤ اس کی جو ہے عمر لکھو، اس کی کیا ہے مرد عورت لکھو، اس کی عمر لکھو، اس کا رزق لکھو، وہ جنت یہ وہ لکھ دو، سب آلریڈی اٹ ہیز بین ریٹن۔ پہلے تو وہاں ایک بار لکھا ہے، سیکنڈ یہاں لکھ رہا ہے۔ پھر تم میں سے کوئی ایسے نیک اعمال کرتا رہتا ہے کہ اب سمجھتے ہیں کیا بھائی مرتے جنت میں پہنچ گیا کہ کیا بہت ایسے انسان صاحب ایسے نیک انسان جی کیا بولتے رہتے مرا کہ جنت میں پہنچا، تو بولے اس کی اور جنت میں ایک ہاتھ کا فاصلہ ہے، ادھر مرا کہ جنت میں پہنچ گیا، لیکن تقدیر کا لکھا ہوا غالب آ جاتا ہے، سب چھوڑ دیتا ہے، غلط راستہ اختیار کرتا ہے، پھر برے اعمال کرتا ہے، جہنم میں چلا جاتا ہے۔ اس طرح ایک شخص جو ہے برے اعمال کرتا رہتا ہے، بہت خراب آدمی جی فلاں سب میں مرتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ اس کو توبہ کی توفیق دیتا ہے، توبہ کرتا ہے، صحیح راستہ ایمان اختیار کرتا ہے، اور جو ہے جنت سے اتنا قریب تھا کہ مرتے ہی جہنم میں پہنچ جائے، جہنم میں اس میں ایک ہاتھ کا فاصلہ ہے، مرتے ہی جہنم میں پہنچ جائے گا، لیکن اللہ تعالیٰ توبہ کی توفیق دے دیا، پھر چھوڑ دیا، پھر گرا دیا۔ تو انما الاعمال بالخواتیم، اعمال کا دار و مدار ہے نا، انسان کا دار و مدار، اعمال سے مراد انسان کے اعمال کا دار اس پر ہے، اس کا خاتمہ کس سال میں ہو رہا ہے، ایمان کی حالت میں ہو رہا ہے، سب سے بڑا خوش نصیب ہوئی ہے۔ صحیح ایمان کسی کو نصیب ہو، میں بولوں صحیح ایمان بولو، سب ایمان کی دعوے داری تھی، شرک بھی کر رہی، کفر بھی کر رہی، بدعتاں بھی کر رہی، سب کرتے ہوئے نفاق بھی چلا ہوا ہے، سب چلا ہوا ہے، ایسا ایمان سے لگ بیٹھے۔ کسی شخص کو صحیح ایمان نصیب ہو اور اس کا خاتمہ ایمان پر، اس سے بڑھ کر خوش نصیب بات میں کوئی بھی نہیں آئی۔ تو ہماری ساری بحثوں کا یہی خلاصہ ہے، کسی شخص کو صحیح ایمان نصیب ہو اور اس کا خاتمہ ایمان پر ہو۔ اب ایمان پر خاتمہ کیسا ہونا، یہ جاننا ضروری ہے۔ کس وجہ سے نہیں ہوتا، کس وجہ سے ہوتا ہے؟ کوئی بھی گناہ جو انسان کر رہا ہے، گناہ کی خاصیت یہ، گناہ کے اثرات، کوئی بھی گناہ انسان کر رہا ہے، مطلب کوئی سی بیماری انسان مر سکتا کہ نہیں جی کیا ہے سب چپ ٹھوکر لگی تھی صاحب، وہ کیا کہ سیپٹک ہو گیا تھا، وہ کرے دیکھے وہاں سے گینگرین ہوا، وہ پاؤں کاٹنا پڑا، وہاں سے پورا پھیل گیا، ارے ایک چھوٹا سا ہوتا نہیں، کوئی بھی گناہ، کوئی بھی بیماری سے انسان مر سکتا کہ نہیں، اس طرح سے کوئی بھی گناہ انسان کو جہنم میں لے جانے کے لیے کافی ہے، تو تمام گناہوں کو چھوڑنا پڑے گا۔ تو گناہ کبیرہ، سر ہماری کتاب بھی آپ فلاح عمل دیکھ 40 اصلاحی مقالات کے اندر گناہ کبیرہ کیا ہے، ہم نے ایک سرسری زیادہ 100 گناہ لکھنا سکتے، اور ہدایت و ضلالت اس کے اندر تو پورے 467 گناہ سارے لکھ دی۔ کوئی بھی گناہ انسان کر رہا ہے، اس بات کا ہمیشہ خطرہ لگا ہوا ہے کہ اس کا خاتمہ ایمان پر نہ ہو، جیسا ایک بیماری سے مر سکتا ہے، چپ جا رہا تھا کوئی ٹکر لگا، گر گیا، کیا نہیں جی چپ جاتے تھے ٹکر لگی، گر گیا اور مر گیا، کچھ بھی نہیں، بالکل ہیلتھی آدمی، اچھا آدمی، زندہ آدمی ہے کہ مرتا ہو رہا ہے۔ کوئی بھی ایک گناہ اگر انسان، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ نے بہت سارے واقعات لکھے ہیں، مر رہا ہے اس کو جا کے کلمہ پڑھو، نہیں پڑھا، زبان پکڑے ہوئے، کوئی زبان پکڑے ہوئے، گناہ کوئی بھی گناہ جو انسان کر رہا ہے اس کو معمولی سمجھا ہوا نہیں، گناہ اللہ کی نافرمانی، تو تمام گناہوں سے بچنا بہت ضروری ہے۔ پھر جو ایمان ہے، ایمان کا حصول، ایمان کو معمولی سمجھ لیا بس، آپ بیٹھے بیٹھے نہیں، چلے جاؤ پڑھ نماز پڑھے چلے گئے، کتنے لوگوں کی نماز صحیح ہو رہی ہے، کیا ہے یہ تو سوچو۔ ایمان امپورٹنٹ، نجات کے لیے ایمان ضروری ہے، ایمان حاصل ہے، ایمان کا حصول۔ پھر ایمان پر استقامت، ایمان پر آدمی کیسے جو ہے ثابت قدم رہتا ہے، ثابت قدم رہے مرے تک، کیسا ثابت قدم رہے گا، ہاں کیا فیکٹرس ہیں جس پر ثابت قدم رہتا ہے۔ ایک صاحب ایک دن اللہ کے رسول مجھے کل اسلامی قولا لا اسأل احدا بعدک، مجھے اسلام کی ایک بات بتا چھوڑو بس، اس کے بعد مجھے کسی کو کچھ ضرورت نہیں، ایسا بولو مجھے، کیسے کس سوال کرا، کل اسلاما قولا لا اسأل احدا بعدک، تمہارے بعد مجھے کسی کو پوچھنے کی ضرورت نہیں رہے، ایسا سوال مجھے۔ تو اللہ کے رسول تو اللہ تعالیٰ نے جو بول دیا تھا آپ کو جواب ان کا لطف فرمائے تھے، کل آمنت باللہ ثم استقم، تو کہے کہ میں اللہ پر ایمان لا، اس پر مضبوطی جم جا، بس ہو گیا جب
مرتے دم تک قائم رہو. ہاں استقامت, کبھی ایمان سے نہ ہٹے, کبھی ایمان کے تقاضوں سے نہ ہٹے. کیا فرمایا, یا الذین آمنوا ولا تموتن الا وانتم مسلمون, نہ مرو مگر ایسا نہیں کہ تم اسلام کے. کب خطبہ نکاح میں پڑھا جا رہا ہے, خطبہ نکاح میں جو آیت پڑھی جاتی ہے ولا تموتن الا وانتم مسلمون, تم نہ مرو مگر اس حال میں کہ تم اسلام پر قائم ہو. تو اسلام کی حالت میں جو شخص جائے گا وہی کامیاب ہے. اسلام کی حالت میں جو جائے گا وہی کامیاب ہے. کل وہاں جاتے ہو, اب بچہ دیکھو, ایک بچہ سال بھر نہیں پڑھا, آخر میں 2 مہینے 1 مہینے کے جھٹ بیٹھا پڑھا کر پاس ہو گیا, ہوتا ہی نہیں. ایک بچہ سال بھر پڑھا تھا, آخر میں بیمار پڑ گیا, نہیں پڑھا فیل ہو گیا. نہیں سب کیا کرتے, بیمار ہو گیا تو بچہ ہمارا وہ پڑھا نہیں, اس لیے سے اعمال کا درمار خاتمہ پڑا. تو تمہارا خاتمہ کس حال میں, ایمان کی حالت میں ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے؟ بہت افسوسات مجھے بات ہے, کیونکہ جس شخص نے بتایا میں سمجھتا ہوں جھوٹا آدمی نہیں, اس لیے بول رہا ہوں. میں کہ پہلے کے امام, ہمارے بچپن کے امام, ٹھن استاد, میں جوانی سے لے کے بڑھاپے تک کوئی امامت کرتے رہے اس مسجد. آواز ایسی تھی کہ لاؤڈ کی ضرورت نہیں پڑی کبھی بھی. وہاں آتی تھی آواز, وہ وہاں تک آتی تھی, پیٹی بڑے تک آواز آتی تھی, ایسی آواز تھی. آخر وقت تک کرتے رہے, بیمار پڑے تھے, شوگر ہو گئی, وہ ہو گئی, کاربن کل ہو گیا تھا, پیچھے تھوڑا ہو گیا تھا. پنسوڑ کرتا ہے نا, 15 ڈاکٹر تھے وہاں ایڈمٹ کرے تھے. گئے تھے لوگوں چپ جا کے, بولے گیس والے لوگوں بولے, ایک جس کو میں جھوٹا نہیں سمجھتا آدمی کو, آدمی بولا, بولے کہا صاحب ایسا بولے انہوں نے, کیا بولے ہوں, میں کیا غلطی کروں گا اللہ مجھے ایسی سزا دے رہا ہے, میں کیا گناہ کروں گا اللہ مجھے سزا دے رہا ہے. دیکھ یہ کس پر اعتراض ہے, اللہ پر اعتراض. میں بول سکتا نہیں ہاں خاتمہ کیا ہوا وہ, لیکن میں بول رہا ہوں کہ یہ جملہ ایمان کا جملہ نہیں. اللہ کے معاملے پر اعتراض کرنا ہے کیسی بات ہے. تو تمہارا خاتمہ کس حال میں ہوا ہے وہ کیا معلوم ہو, تو ان کو چھوڑ دو, بول رہا ہوں میں. تو آخر وقت میں آدمی کیا بھی بول دیتا, سب کیا ہے, عالم ہے, قاری ہے, مفتی ہے, فلاں ہے, یہ ہے, حج کیا, وہ کیا, سب کیا ہے. آخری وقت میں ایمان سے جا رہا ہے کہ دیکھو. تو آخر وقت میں ایمان کے ساتھ جانے کے لیے سب سے اہم چیز یہ ہے کہ جو ہے ہمیشہ دعا کرتا رہے. دعائیں کیا سکھائیں, ربنا, حضرت یوسف علیہ السلام دعا کر رہے ہیں, توفنی مسلم والحقنی بالصالحین, اے اللہ تو مجھے اسلام کی حالت میں وفات دے اور نیک لوگوں میں ملا دے. ربنا لا تزغ قلوبنا, اے اللہ ایمان دینے کے بعد ہمارے دلوں کو ٹیڑھا مت کر, ایمان دینے کے بعد ہمارے دل, وتوفنا مع الابرار, ہم کو نیک لوگوں کے ساتھ ہماری موت کر دے, ہمارا خاتمہ کر دے. تو یہ دعائیں اللہ تعالیٰ خود سکھائیں. اب خود دعائیں سیکھیں گے تو مطلب کیا, قبول کرتے ہیں. قرآن میں وہ دعائیں آئی ہیں جس کو اگر آدمی شعور کے ساتھ اللہ سے دعا مانگے, اے اللہ تو مجھے ایمان پر ایمان ساتھ باقی رکھ, ایمان ساتھ مجھے لے جاؤ, ضرور اللہ تعالیٰ دعا قبول کرے. فارم دے بعد پھر کیا, فارم دی سر کا ہونا, یہ فارم دی بھر کو دو, میں بولے جو دعا اللہ نے سکھائی ہیں, توفنا مع الابرار, اے اللہ ہم کو برکت بہت ہے. تو یہ ایک بات ہی کہ پڑے گناہ چھوڑے آدمی, اللہ سے دعا مانگتا رہے, دین پر استقامت اختیار کرے, دین سے ہٹے نہیں. حالات تھوڑے ہیں تو بدل جاتا ہے آدمی, جب کہتے نہیں جی نہیں بولے وہ بدل گیا, چلو نہیں بدلا. برابر دین پر شریعت پر قائم رہے, استقامت اختیار کرے. پھر ایک چیز جو ہے علم, پرسوں علم کی وجہ صحیح تھی, لن یشب المؤمن من خیر یسمعها حتی یکون منتهى الجنہ, جو شخص علم سے جڑا رہے گا, دین کے علم سے برات سائنس ٹیکنالوجی نہیں, جو دینی علم سے جڑا رہے گا, ایک ایمان والا دین کی باتیں سننے سے سیر نہیں ہوگا, یہاں تک کہ جنت میں پہنچ جاتا ہے. جو شخص علم سے جڑا ہوا ہے تو اس کے لیے اس بات کی بشارت دی, اس کا خاتمہ ایمان پر ہوگا. علم ہونا چاہیے, ہم نا بھاگا دوڑی جو نماز ہے تو اس کے لیے اتنے لوگ ہیں جمع, 4 صفائیں 5 صفائیں, یہاں کو ہے ایک آدھی سب بھی نہیں ہے. تو یہ بشارت دی گئی. پھر اللہ کے رسول صحابہ پوچھے, اللہ کے رسول ایک آدمی ان لوگوں سے فلاں لوگوں سے محبت کرتا ہے لیکن ان کے جیسے عمل نہیں کر سکتا. تو آپ نے فرمایا المرء مع من حب, آدمی اس کے ساتھ ہوگا کل جس سے محبت کرتا ہے. تمہاری کس سے محبت ہے؟ اللہ سے, رسول سے محبت ہے, اللہ والوں سے محبت ہے, صالحین سے محبت ہے, ہاں ضرور تم ان کے ساتھ ہوگے.
جن سے سخت محبت کرتے ہو کل تم ان کے ساتھ تمہارا حشر ہو یار. ایک آدمی مشرق میں ایک آدمی مغرب میں ہے, اللہ تعالیٰ ان کو لے جا کے ملا دے گا, یہ تیرے ساتھ دوست محبت کرنے والا ہی نہیں ہے. تو جو نیک صالحین سے محبت کرنے والا ہے اس کا حشر بھی ان کے ساتھ ہوگا, اس میں اس بات کی بشارت. پھر ایک بات جو ہے جو صوفیہ کرام ہیں وہ کہتے ہیں کہ ایک آدمی جو ہے تمام گناہ چھوڑتا ہے, اللہ کے ذکر میں لگا رہتا ہے, تو ایک کیفیت ہوتی ہے اس کو نسبت مع اللہ کہتے ہیں. نسبت نکاح چلتے رہتا نا, نسبت چلا رہی جو نسبت ایسوسیشن کر کے معلوم ہے, نسبت ایسوسیشن نکاح کے جوڑنے والا. تو یہاں نسبت ایک آدمی جو ہے تمام گناہ چھوڑتا ہے, اللہ کی نافرمانی چھوڑتا ہے, تو اللہ یہ کیا ہے, اللہ سے تعلق جوڑنا چاہتا ہوں. ایک بندے کا تعلق اللہ سے, پھر اللہ کا تعلق بندے سے ہونا. اللہ کا تعلق بندے سے ہو گیا تو اس کو نسبت حاصل ہوگی. اللہ نسبت دے کے توڑتے نہیں. تمہاری ہماری دوستی کبھی بھی کٹ ہو سکتی, کیا کہ ذرا یہ ویسا بولے جی میں جا رہا نہیں, منہ پھر رہا تھا کیا کہ ذرا ان میں بیر آ گیا, پھٹ گیا. تو اللہ تعالیٰ ایک مرتبہ نسبت دینے کے بعد چھین لیتے ہیں. نسبت مع اللہ جس کو ہو جائے گی لیکن اس کا خاتمہ ایمان پر ہو. اسی لیے کہتے ہیں کہ اللہ والوں سے جڑ کر رہو. کیا ہم فوج جمع کر رہا ہوں, تم لوگ تھوڑی فوج جمع کر رہے ہیں ہم لوگوں کو. گناہ چھوڑو, اللہ کے ذکر میں لگے رہو, اللہ کی نافرمانی مت کرو, شریعت کی نافرمانی مت کرو, پھر اللہ سے نسبت طلب کرتے رہو. اللہ تعالیٰ کی نسبت دیں گے تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ چھینتے نہیں. جس کو اللہ کی نسبت حاصل ہو جائے انشاءاللہ اس کا خاتمہ ضرور ایمان پر ہوگا. تو جس کا خاتمہ ایمان پر ہوگا وہی خوش نصیب آدمی ہے. کیا آج کا رس کرنے دو اس کو, کیا کر رہا ہے, کیسے کام کر رہا ہے, وہ کر رہا ہے. کب پلٹ سکتا ہے معلوم نہیں, کب کیا ہو سکتا ہے معلوم نہیں ہے. معلوم اس لیے جو ہے ہمیشہ آدمی ڈرتا رہے, ہمیشہ آدمی اللہ. جب ابلیس کو اللہ تعالیٰ کیا کون سا گناہ کرا انہیں, یہ کس سزا نہیں کرا. جو ابلیس ہے ایک ہی سزا نہیں کیا انہیں, ایک دم اس کو اللہ تعالیٰ جو ہے گیٹ آؤٹ, نکل جا یہاں سے, فخرج میں نا انکا رجیم, یہاں سے نکل جا, تو راندے درگاہ ہے ہماری طرف. تو جبریل اور میکائیل رونا شروع کر دیا وہاں سے, تم کیوں رو رہے ہو, اللہ ہمارا انجام کیا ہونے والا ہے, کیا معلوم. یہ تو مولم الملکوت تھا, فرشتوں کو استاد تھا یہ ابلیس, معلوم ہے, فرشتوں کو استاد تھا. اس کا انجام یہ ہو رہا ہے, ہم کو معلوم نہیں, ہم کو ڈر لگ رہا ہے کہ ہمارا انجام کیا ہوتا ہے. ہاں برابر روتے روتے تو اللہ تعالیٰ کو یہ نہیں بولے کہ تم بے فکر ہو, نہیں بولے ان کو, کس کو, جبریل میکائیل کو, ہاں تم برابر روتے رہو. تو ہر ایک کو اپنے خاتمے کے بارے میں ڈرنا چاہیے. ہمارے جتنے بھی بزرگ گزرے ہیں سب اپنے خاتمے کو ڈرتے تھے, سب اپنے خاتمے کے بارے میں اندیشہ رکھتے تھے, ڈرتے تھے, اور ہمیشہ دعا کرتے تھے کہ اللہ ہمارا خاتمہ ایمان پر ہو جائے. تو ہم جو بالکل بے فکر کے ساتھ ہماری زندگی کٹ رہی ہے, سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ ہم کو صحیح ایمان نصیب ہو. پھر دوسری چیز استقامت حاصل کرو, دین پر جمے رہو. حالات آتے رہتے ہیں, حالات جاتے رہتے ہیں, کیا ہے, حالات آتے بھی ہیں جاتے بھی ہیں, تم دین پر جمے رہو. تیسری چیز اللہ سے دعا کرتے رہو. چوتھی چیز اللہ سے نسبت طلب کرو. انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ نسبت حاصل ہوتی ہے کسی بزرگ سے تعلق جوڑنے سے. آٹومیٹک جا کو میں وہ کرتا ہوں, بزرگوں کی صحبت میں رہنے سے, اللہ والے کی صحبت میں رہنے سے نسبت مع اللہ حاصل ہوتی ہے. نسبت مع اللہ چلنے کے بعد انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ تمہارا خاتمہ, ہمارا خاتمہ ایمان پر ہوگا. تو چونکہ تقدیر کے تعلق سے اصل بحث تھی, اس کے اندر یہ اہم حدیث تھی, اس لیے میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہے کہ انما الاعمال بالخواتیم. انسان کا اعتبار اس پر ہے کہ اس کا خاتمہ کس عمل پر ہو رہا ہے. اب کیا کرے وہ مت دیکھو, کس پر خاتمہ ہو رہا ہے وہی اصل چیز ہے, اس کے لیے کیا کرنا ہے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کا خاتمہ ایمان پر کرے, ایمان پر ہم کو ثابت قدم رکھے, صحیح ایمان ہم کو نصیب فرمائے. الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. انت ولینا فی الدنیا والآخرہ توفنا مسلمین والحقنا بالصالحین. ان اللہ ملائکۃہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. مقبولۃ. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.